والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں حاضرہ مہراج آج آپ کے سامنے موت کا ذائقہ عنوان پر لبکشائی کرنا چاہتی ہوں. امید ہے کہ آپ توجہ فرمائیں گے. شیخ العالمہ جو فرمایا کینچن قبر چھے پوش زنشیرے کینچن قبر چھے سیاہ چاک کہہ گئی صاحبو چانی بیرے کہہ گئی زیرے اکی گمراہ اکھ نہیں مرتا اکھ نہیں زیر تنگچ عالم وحی اجبری کلو نفس ذائقۃ الموت ہر جان کو موت چکھی ہے. اس آیت مبارکہ کی تحت تفسیر میں ہے کہ اللہ پاک نے ہر جاندار پر موت مقرر فرما دی ہے اور اس سے کسی کو چھٹکارا ملے گا اور نہ کوئی اس سے بھاگ کر کہیں جا سکے گا. موت روح کے جسم سے جدا ہونے کا نام ہے اور یہ جدائی انتہائی سخت تکلیف اور اذیت کے ساتھ ہوگی اور اس کی تکلیف دنیا میں بندے کو پہنچنے والی تمام تکلیفوں سے زیادہ سخت تر ہوگی. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایک قبرستان سے گزرا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم یہاں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ پاک سے یہ دعا مانگے کہ وہ ہمارے لیے کسی ایک مردے کو زندہ کر دے تاکہ وہ ہمیں موت کی حالت بتائے. چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی اور پھر دعا مانگنے لگے. ابھی دعا جاری کی تھی کہ ان قبروں میں سے ایک ایسا شخص جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان سجدے کا نشان آیا تھا وہ اپنی قبر سے سر باہر نکال کر کہنے لگا آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ مجھے انتقال کیے ہوئے 1000 سال گزر چکے ہیں لیکن اب تک موت کی گرمی مجھ سے دور نہیں ہوئی. تم لوگ میرے لیے دعا کرو کہ اللہ پاک مجھے میری پہلی حالت پر لوٹا دے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی. کسی نے عرض کیا آپ جب جنت و جہنم کا ذکر کرتے ہیں تو نہیں روتے لیکن قبر کا ذکر کرتے ہیں تو کیوں روتے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یقین رکھو کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے اور اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کی منزل اس سے زیادہ آسان ہوگی اور اگر اس سے نجات نہ ملی تو اس کے بعد کی منزل اس سے زیادہ سخت تر ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ قبر سے بڑھ کر خوفناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا. افسوس ہمیں موت کا احساس نہیں ہوتا. ہم رسمی طور پر بیان سن کر منتشر ہو جاتے. اگر جانوروں کو موت کے بارے میں اتنا معلوم ہوتا جتنا ہمیں معلوم ہے تو کوئی جانور ہٹا کٹا منہ کا تازہ نہ ہوتا. چنانچہ ہم جب قبرستان جاتے ہیں تو ہمیں ساری قبریں بظاہر ایک جیسی معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک ہی مٹی کے تودے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ کسی کی قبر باغ و بہار اور کسی کی آب بھی آب ہوتی ہے. اور خدا کی قسم اس قبر کی پکار میں عبرت ہی عبرت ہے. اے کاش ہمیں عبرت نصیب ہو جائے اور اس سے پہلے ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے تو اس سے پہلے ہی ہم موت کی یاد کو پیش نظر رکھیں اور جلدی جلدی اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں. یہ خوشیاں یہ زندگی یہ لذتوں کا سرور یہ خوشیاں یہ زندگی یہ لذتوں کا سرور من حیات دنیا الا متاع الغرور کہ جس کے سامنے ہے سب برابر امیر و فقیر کہ جس کے سامنے ہے سب برابر امیر و فقیر حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور ایک دن ہونا ہے ہر جاندار کو قوت موت اور ایک دن ہونا ہے ہر جاندار کو قوت موت. کل نفس ذائقۃ الموت اور چھوڑ دیا ہے ہم نے اس دنیا کو پانے کا جنون. ان للہ و انا الیہ راجعون. شکریہ. ماشاء اللہ.